علماء 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 سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وقال تعالی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز و موقر حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، مخیرین امت، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور نو نہالان قوم مسلم، الحمدللہ کفر اور باطل کے علی الرغم ہمارے مدارس اسلامیہ نے قرآنی مشن کو جاری ساری اور باقی رکھتے ہوئے پھر دوبارہ اسی چہل پہل کے ساتھ مسابقات کا سلسلہ شروع فرمایا، جو اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہوتے ہوئے آج مدرسہ خالد ابن ولید کے آنگن میں آ پہنچا اور رب ذوالجلال کی کتاب قرآن مقدس کی صداؤں سے آج یہاں کے در و دیوار اور ذرے ذرے اور چپے چپے نے استفادہ کیا۔ والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی ہوئی بہت سی نعمتوں میں ایک اہم نعمت جس پر اس کی نسل کے سلسلے کا بقا موقوف ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہے، محض عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہبی اور ایک کسبی۔ کسبی نعمتیں وہ ہیں جس میں انسان کے اپنی جد و جہد، اپنی محنت، اختیار اسباب اور اس کی کوششوں کو عمل دخل ہوتا ہے، اور وہبی نعمت وہ ہے جو من جانب اللہ فضل کی شکل میں، عطیے کی شکل میں مل جایا کرتی ہے۔
ان وہابی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے. تھوڑا سمجھنا پڑے گا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اولاد کی نعمت رہین منت ہے رشتے ازدواج کا، کہ آدمی شادی کرتا ہے، بیاہتا ہے تو اس کو اولاد ملتی ہے، یہ ایک نظریہ ہے، مگر یہ نظریہ باطل ہے. اس لیے کہ دنیا میں لاکھوں جوڑے ایسے ہیں جنہوں نے برسہ برس سے شادیاں کر رکھی ہیں، میڈیکل رپورٹ بھی نارمل آتا ہے، کوئی خامی، کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہوتی. بارہا باپوؤں کے، جانتوں کے، ڈاکٹروں کے اور اسباب و عوامل کے چکر کاٹنے کے انہیں اولاد کی نعمت میسر نہیں ہوتی. اور اللہ نے دنیا میں تینوں قسم کے نمونے بتلائے. بغیر میاں بیوی کے دنیا کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ایک رجل عظیم عنایت فرمائے. بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک نبی برحق عنایت فرمائے گئے. اور بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام عنایت فرمائی گئی. ایک حدیث شریف یاد آئی مسلم شریف کے حوالے سے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد پیدا نہ ہونے کے اسباب اختیار کرنے میں سے ایک سبب عزل کے باب میں حضور سے دریافت فرمایا کہ کیا میں وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہوں کہ جس سے اولاد نہ ہو؟ حضور نے شاندار جواب عنایت فرمایا، ما من نسمۃ کائنۃ الا وہی تکون، کہ جو جان، جو روح، جو ذو نفس اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، تم لاکھ طریقے اختیار کرو، مانع حمل دوائیں اختیار کرو، تدابیر اختیار کرو، لیکن جس بچے کا پیدا ہونا اور کرنا اللہ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اور جس کے باب میں اللہ نے لاولد ہونا طے کیا ہو تو پھر وہ ایک سے دوسری شادی کر لے، دوسرے سے تیسری چوتھی کر لے، لیکن اس کو اولاد نہیں ہوتی. اور اللہ نے بڑے بڑوں کو اس معاملے میں آزمایا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 2 بیویاں تھیں، لیکن حضرت کو نہ نرینہ اولاد ہوئی اور نہ ہی از قبیل اناث اولاد ہوئی. اور کچھ لوگ شکایتیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو چھپڑ پھاڑ کے اولاد دیتا ہے. اسی فلسفے کی طرف قرآن کریم کی زبان پر، اس کے انداز بیان پر اور اس کے اختیار تعبیر پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں جہاں اولاد کی نعمت کا تذکرہ ہوا وہاں ہبہ کا لفظ آیا ہے. ہبہ، اور ہبہ کہتے ہیں ہدیے کو، ہدیہ، عطیہ. اور ہدیہ دینے والے کی چاہت پر موقوف ہوتا ہے، جس کو دیا جاتا ہے اس کی مرضی پر نہیں ہوتا. واہب، ہدیہ دینے والا، اگر وہ چاہے تو ہدیہ دے، وہ چاہے تو نہ دے، وہ چاہے تو کم دے، وہ چاہے تو زیادہ دے، وہ چاہے تو ہر قسمی دے، وہ چاہے تو ایک قسمی دے، وہ چاہے تو ادھورا دے، وہ چاہے تو پورا دے. اسی کا نام ہدیہ ہے. ہدیہ استحقاق کی بنیادوں پر نہیں ملتا، واہب کی منشا
اور اس کی مرضی کی بنیاد پر ملتا ہے، دینے والے کی اپنی مرضی۔ اسی لیے تو اللہ تعالی انسانوں کے دماغ کو درست کرتے ہیں، فرماتے ہیں سورہ شورا میں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں، اور چوتھی شکل وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں، نہ لڑکا دیتے ہیں نہ لڑکی دیتے ہیں، بانجھ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں لفظ کون سا آیا؟ یہبو کا، ہبہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی، تو وہاں بھی وہب کا لفظ آیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ دعا کا جو کلمہ آیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے، دیکھو میں جو فلسفہ سمجھا رہا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں پہنچے۔ حضرت مریم بیٹی تھیں حضرت عمران کی، اور والدہ تھی حضرت عیسیٰ کی۔ بہت غور سے سنیے اس بات کو، ایک حقیقت کھلے گی۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران کا حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، بڑے تھے، قوم کے جلیل القدر امام تھے۔ حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی حضانت اور کفالت کا معاملہ پیش آیا کہ ان کی حضانت و کفالت کون کرے گا۔ بڑوں کی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے تو تنافس ہوتا ہے، تنافس۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے امام کا بیٹا ہے، قوم کی بیٹی بڑے آدمی کی بیٹی ہے، تو ہر چاہتا ہے میری گود میں اس کو لوں۔ اگر کبھی کسی مکھیا کا بیٹا مسجد میں کھیلتا ہوا آ جائے تو کوئی اس کو نہیں دھمکائے گا، بلکہ ہر ایک اس کو گلے لگائے گا، اور ہر آدمی چاہے گا میں اس کو چاکلیٹ دلاؤں۔ اور اگر کسی غریب کا بیٹا مسجد میں بائی چانس آ گیا، بیچارہ شرافت سے بھی کھڑا ہے، تو پھر اس کی تو آئے نہیں بنتی۔ یہ ہے حضرت عمران کی بیٹی ہوئی تو اب قوم میں بحث چلی کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ ہر ایک دعوے دار تھا میں کفالت کروں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا خالو لگتا ہوں، اور خالہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ماں کے درجے میں ہے۔ ہم لوگوں میں رشتوں کے باب میں بھی کوتاہیاں بہت ہو رہی ہیں۔ روزی کی بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنا بھی ہے۔ یہ کیا لے کے بیٹھے ہو، کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ روزی مار دی، کسی نے اب چل رہے جمعرات۔ حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی روزی کی برکت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کے حقوق ادا کرے۔ تعویذوں سے تھوڑی روزی کی برکت ملتی ہے، ورنہ یہ تعویذ بنانے والے تعویذ بناتے ہی نہیں۔ جیسے کل ایک آدمی نے بہت اچھا ایک ایمیج بھیجا تھا کہ اگر مورتیوں کی عبادت سے ہی زندگی بن جایا کرتی اور روزی میں برکت ہو جایا کرتی تو مورتی بیچنے والا پہلے اس کو بیچتا ہی نہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر سے یہ کہا کہ اگر مزاروں پر چادریں چڑھانے سے ہی مقدر بن جایا کرتا تو چادر بیچنے والا ہی سب سے پہلے روزانہ چادر چڑھاتا، بلکہ وہ تو چڑھائی ہوئی واپس منگواتا ہے اپنی دکان پر۔
بری عقل و دانش بے باید گرست، کہ ایسی عقل مندی پر تو رونا چاہیے۔ اور ایک فارسی کے کہنے والے نے کہا ببی تفاوت راہ اس کجا است تاب کجا، کہ یہ راستے کا تفاوت کہاں سے کہاں تک کا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور خالہ کا درجہ ماں کا ہے، اور چاچا کا درجہ باپ کا ہے۔ چاچا اگرچہ حق ادا نہ کرتا ہو تو بھی اس کا حق ادا کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ حق ادا کرنے والے کے ساتھ حق ادا کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا صل من قطعک وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور روایت میں آیا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهُ۔ یہ بات یاد رکھو، ہمارے عوام بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ رشتہ داریوں کے باب میں ہم لوگ بہت کوتاہی برتتے ہیں، بلکہ اب کی نسل تو خالہ کون، چاچا کون، پھوپھی کون جانتی ہی نہیں، اور ہم لوگ بتانے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ انڈیویژل، اکیلے، سیپریٹ فیملی زندگی بسر کرنے کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کو سہنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، بیماری میں اور دکھ میں کوئی دوست کھڑا نہیں رہتا ہے۔ آئی سی یو میں جس دن ڈالے جاؤ گے یا ہاسپٹل میں جب ایڈمٹ کیے جاؤ گے تو بھائی ہی خدمت کے لیے آ کر کھڑا رہے گا، دوست تو رات ہونے پر بولے گا میں گھر جا رہا ہوں۔ رشتہ داروں کا خیال کرو، اس سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اندازی کرو، چٹھی اچھالو۔ اس زمانے میں قرآن اندازی کی شکل یہ تھی کہ ندی میں، تالاب میں، سمندر میں قلم ڈالے جاتے، جس کا قلم ڈوبتا نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا، وہ گویا کہ اس کے نام قرعۂ فال نکلا۔ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہ پر تیرتا رہا۔ گویا اب بتقدیر خداوندی اور بتدبیر انسان سب کچھ مان لو، حضرت زکریہ کی حضانت اور کفالت حصے میں آئی، حضرت مریم کی حضانت اور کفالت حضرت زکریہ کے حصے میں آئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام قوم کے امام تھے، انہوں نے مسجد کے اوپر ایک کمرہ تھا، اس میں حضرت مریم کو چھوڑ دیا۔ وقتاً فوقتاً ان کے تیل، ان کی غذا اور ان کے دوسرے اسباب معیشت کے لیے وہاں آیا جایا کرتے تھے۔ میں اپنے مطلب پر بہت مختصر کر کے آ رہا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے عجیب بات ہوتی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام سردیوں کے زمانے میں جاتے تھے ان کے کمرے میں تو گرمیوں کے پھل نظر آتے تھے، اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے تو سردیوں کے پھل نظر آتے تھے۔ گویا بے موسم پھل حضرت مریم کے کمرے میں حضرت زکریہ کو نظر آتے تھے۔ یہ جملہ یاد رکھنا کہ بے موسم پھل حضرت زکریہ کو نظر آتے تھے۔ ادھر حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی۔ بڑے لوگوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، ان کے دماغ نے گیسنگ کیا، قیاس کیا، اور کہا جو اللہ بے موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ بے موسم کے مجھ کو اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ چنانچہ فوراً بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا اور جو دعا کی اس کا لفظ مجھے بتلانا ہے، اس لیے یہ پورا میں نے میدان ہموار کیا۔ دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب اپنی طرف سے مجھ کو پاکیزہ اولاد عنایت فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اور کوئی فزیکلی رکاوٹ نہ ہو تو یہ دعا پڑھتا رہے، امید بدرجہ یقین ہے کہ اس کو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ تیسرے پارے کی آیت ہے، تلاش کرتے رہنا، مولانا لوگوں کو پریشان مت کرنا کہ لکھ کر دو۔
तीसरे पारे में सूरे आले इमरान के 2-3 रुकू के बाद है। जरा खुद भी तो कुरान करीम निकाल के देखो, इसलिए कि अब तो अजीब दौर आया है, इस्तिखारे भी दूसरों के पास करवाते हैं, यानी खुद मेहनत कुछ करनी ही नहीं है। कुछ वजीफा पढ़ने को बताओ तो कहते हैं कोई आदमी बताओ मौलाना पैसे दे देंगे वो पढ़ ले। अजीब बात है। तो दवा खुद क्यों खाते हो, दवा खुद क्यों खाते हो, उसमें क्यों नहीं कहते कि जरा आप खा लेना मेरी तरफ से दवा। अजीब अजीब लोगों की सोच हो गई। यानी अल्लाह के लिए कुछ करने को आए, कुछ मामूल अदा करने की बारी आए, 2 रकात पढ़नी है, इस्तिखारे की दुआ करनी है, तो कमबख्त क्या कहता है, मौलाना जरा मेरी तरफ से एक इस्तिखारा कर लेना। और कुछ बेवकूफ होते भी है, कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारे लिए इस्तिखारा कर लूंगा। अरे उसी को करने दो। अभी थोड़े दिन पहले तो व्हाट्सएप पर एक एडवर्टाइज आई थी कि जिसको खत्म कराना हो वो हमसे राब्ता करे, 10 पारे के इतने, 20 पारे के इतने और 30 पारे के इतने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इबादत को तिजारत बना दिया, बकौल मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहू उनके, कि आम दिनों में बकरा लेने जाओ तो 7,000 का, और कुर्बानी के दिनों में लेने जाओ तो 15,000 का। इबादत को तिजारत बना दिया। जबकि हदीस शरीफ में आता है कि अगर एक आदमी कोई चीज बनाता है, मसलन ये बैग यहाँ तकसीम हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम बनाने वाले की क्या नीयत थी, एक मिसाल, हदीस में तीर का लफ्ज है, मैं तीर से हटकर इस बैग पर आ रहा हूँ या शील्ड पर आ रहा हूँ या किसी भी चीज पर, अगर बैग बनाने वाले ने बैग बनाते वक्त ये नीयत की कि मैं बेचूंगा, लेकिन साथ साथ में मदरसे के तलबा को किताबें रखने के लिए भी ये बैग काम आएगी, तो हदीस शरीफ कहती है कि बनाने से बेचने की तिजारत तो होगी, लेकिन नीयत करने से बनाने की इबादत भी हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। एक आदमी अगर पेपर बनाता है, पेपर जानते हो ना, कागज, वो कागज इसलिए, हदीस कह रही है, हदीस में अल्फाज तीर के हैं, नसई शरीफ की रिवायत है कि अस्सानिउ, उसमें अल्फाज यह है, अर्रामी मुनब्बिलहू, इन सब को अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर यहतसिबु फी सुन्हिल खैर, अल्लाह के रसूल फरमाते सबके लिए सवाब। तो अगर एक आदमी पेपर बनाता है, कागज, वो नियत ये करता है मैं बेचूंगा भी, लेकिन इस कागज पर किताबें छपेंगी, तलबा पढ़ेंगे, कुरान शरीफ इसका बनेगा तो मुझको सवाब भी मिलेगा, तिजारत की तिजारत हो जाएगी और कुरान शरीफ पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का सवाब मिलेगा। इसीलिए एक दुकान वाला सिर्फ एहराम के कपड़े बेचता था। उसको पूछा गया दूसरे कपड़े भी बेचा करो, कहा नहीं, मैं तो वही कपड़े बेचता हूं जिन कपड़ों को पहनकर अल्लाह के घर का तवाफ होगा। एक अल्लाह वाले थे, वो हज में जाने वाले की सबसे आखिरी दावत करते थे। अब दावत तो खुश करने के लिए होती है। उनसे किसी ने पूछा जरा 2-4 दिन पहले कर लिया करो, आखिर में ही क्यों करते हो? कहा नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे चावल बैतुल्लाह का तवाफ करें। मैंने आज खिलाया है, अब 2 दिन के बाद वो जाएगा तो ताजा ताजा अंदर मेरा चावल होगा। वो अभी खून बनने में उसको 40 दिन लगते हैं, 40 का अदद उरूजी और इनकलाबी है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह वालों को बादाम काजू वगैरह खिलाते हैं और नीयत साथ में ये करते हैं कि ये मेरी बादाम हदीस पढ़ाएगी, ये मेरी बादाम तफसीर पढ़ाएगी, ये मेरा कपड़ा नमाज अदा करेगा। इसीलिए तो हदीस शरीफ में आया, ला याकुल तआमक इल्ला तक़ियुन। सुन लो, रमजान आगे आ रहा है, हुजूर ने फरमाया तेरा दाना ये गाली बकने वाले के मुंह में न जाए, तेरा दाना ये फासिक फाजिर के मुंह में न जाए, तेरी दावत ये कोई शराबी न खाए, बल्कि तेरी दावत तो मुत्तकी आदमी खाना चाहिए। वहां मुहद्दिसीन ने एक सवाल जरूर उठाया है कि कुत्ते को पानी पिलाने पर अजर सवाब है, तो यहाँ मुत्तकी की तखसीस क्यों की गई? अल्लाह जज़ाए खैर दे मुहद्दिसीन को, कोई कसर नहीं रखी। फरमाया ताम की 2 किस्में हैं, एक ताम हाजत और एक ताम राहत। ताम हाजत, इसमें कोई तमीज नहीं होगी, अगर फासिक भूखे मर रहा है उसको भी खिलाया जाएगा, अगर काफिर भूखे मर रहा है उसको भी खिलाया जाएगा। लेकिन पार्टी का खाना, दावत का खाना, खुश करने का खाना, तफरीही खाना, ये अच्छे लोगों को खिलाओ ताकि तुम्हारे खाने से वो नमाज तो पढ़े। ये क्या बना रखा है? आदत बना रखी है शराबी कबाबियों को रमजान में किट देने की।
किट देते रहो और ये दिन भर निखट्टू हराम का हड्डा कोई मेहनत न करे, बैठे बैठे मोबाइल से खेलता रहे, इस नजरिए से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। दो बेवाओं को, गरीबों को, यतीमों को, लेकिन हट्टे कट्टे नौजवानों को किट बांट रहे हैं, ये कौन सा तरीका इख्तियार कर रखा है? वो तो इंतजार में बैठे रहते हैं, आया रमजान, हाजी इस्माइल की तरफ से एक किट आ जाएगी, हाजी इब्राहिम की तरफ से, हाजी अबू बकर की तरफ से, हाजी खालिद की तरफ से, और हमें रमजान भर अब कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं, अगर आप देना चाहते हैं तो सीखो दाता से, उस दाता से जिसका लक़ब रहमतुल लिल आलमीन है। उसने ऐसे बैठकर खिलाना नहीं सिखाया है कौम को, बल्कि एक सहाबी तशरीफ ला रहे हैं, फरमाया हुजूर मेरे घर में कुछ नहीं है, तो रहमतुल लिल आलमीन थे, दरिया बहता था, लेकिन फरमाया नहीं, तेरे घर में जो कुछ है लेकर आ, मैं उसकी नीलामी करता हूं। एक दिरहम उसके खाने पीने के लिए दिए, एक दिरहम से कुल्हाड़ी बनाई और फरमाया जाओ जंगल में जाकर मेहनत करो, ला अरयन्नका हुना खमसता अशर यौमन, हदीस के अल्फाज हैं, 15 दिन तक यहां नजर मत आना, मेहनत करो, 15 दिन के बाद आओ और खुद कमा कर लाओ। कौम के मुखय्यरीन को इस बात का आज पैगाम दे रहा हूं कि नौजवान हट्टे कट्टे लोगों को बैठे बिठाए मदद करना बंद करो, उनके पास मेहनत कराओ। दुश्मनान इस्लाम तो यही चाहते हैं कि ये कौम बैठे बिठाए मोबाइल के चक्कर में पड़ी रहे और इसकी अकल मर जाए। एक तालिब इल्म, मैं आपको अपना वाकया सुना रहा हूं, एक तालिब इल्म औरंगाबाद के करीब के एक मदरसे से गुज़श्ता हफ्ते उसकी छुट्टियां हो गई मौलाना, तो वो मुझसे, वो यतीम बच्चा है, उसकी माँ भी नहीं है, वो मुझसे कहने लगा मौलाना मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया, आप जरा रिचार्ज करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं रिचार्ज करवा देता हूं, लेकिन कॉलिंग रिचार्ज करूंगा, नेट का नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, नहीं मुझे नेट का। मैंने कहा क्यों नेट का? जैसे ही मैंने उसको नेट का रिचार्ज करने के लिए मना कर दिया, तब से लेकर आज तक वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। ये हाल है, ये हाल है। और हमारे कौम के अरबाब माल हैं जो बैठे बिठाए बस कीटों के पीछे चले हैं। दीजिए जरूर, लेकिन मुस्तहिकीन की तलाश कीजिए, काम पर लगाइए लोगों को। ऐसी ज़कात तकसीम करो कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो खुद आइंदा साल ज़कात अदा करने वाला बन जाए। तो दो फायदे होंगे, एक तो ये आदमी आपकी लिस्ट से कटेगा और दूसरा आदमी आपके पास आएगा और ये आदमी खुद दूसरे को देगा, तो दो नए आदमियों की कफालत हो जाएगी। एक अच्छी बात अल्लाह ताला ने कहलवा दी। अल्लाह करे कि कौम के दानिशमंद इसके ऊपर गौर करें। बैतुल माल का जो निज़ाम कायम किया गया वो इसी फलसफे की बुनियाद पर कायम हुआ है। ज़कात कौम को खड़ा करने के लिए है, न कि कौम को सुला देने के लिए। कौम को सुला देने के लिए नहीं है और कौम को मोबाइल पर सेट करने के लिए नहीं है। तो बात चल रही थी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। फौरन फा फनादतु, फा ताकीद माल वस्ल, फौरन, मैं फा का तर्जुमा कर रहा हूं, फौरन नादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। खैर बात दूसरी तरफ जा रही है, मुझे जो असल समझाना है वहां भी है रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। और इबादुर रहमान, मौलाना जाहिद साहब ने बरसहा बरस वो इबादुर रहमान पढ़ा है माशाअल्लाह। तो वो जानते हैं कि इबादुर रहमान की जो सिफात बयान की गई कुरान करीम की ज़बानी, उसमें आया वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन। ये दुआ करनी चाहिए सबको कि अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं जो दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ध्यान से सुनो इस दुआ को, कुरान सिखा रहा है कि हमें क्या दुआ करनी चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को बंगला बना दे, नहीं, ए हमारे रब हमें अपनी बीवियों और औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमारी नस्ल में मुत्तकी पैदा फरमा ताकि हम मुत्तकियों के पेशवा बन जाएं। औलाद को आंखों की ठंडक बनाने की दुआ करनी चाहिए। और औलाद आंखों की ठंडक पैसों से नहीं बनती, फर्माबरदारी से बनती है, नमाजी होने से बनती है,
اطاعت شعار ہونے سے بنتی ہے، اور متقیوں کا امام ہمیں بنا، یعنی ہماری اولاد کو متقی بنا۔ اولاد متقی بنتی ہے رب کی ماننے سے، رب کا کلام پڑھنے سے، رب کے احکام سیکھنے سے۔ انہی قرۃ عین بنانے کے لیے اس قسم کے مسابقات اور مکاتب کا انعقاد ہوتا ہے۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، اور ورنہ مولانا میں آپ سب کو کیا سناؤں، میں انگلینڈ، افریقہ، کینیڈا جاتا ہوں، اربوں کھربوں پتی لوگوں کو میں نے میرے قریب بیٹھ کر خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ مفتی صاحب کوئی کمی نہیں ہے، صرف ایک ہے، اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے۔ بلکہ اب تو اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا دعا کرو لڑکیاں ہوں گی تو چل جائیں گی، لڑکے نہیں ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ لڑکے درد سر بن گئے۔ قرآن نے اسی لیے پہلے پیش بندی کی کہ دعا کرو، اور یہ کیوں؟ دینی تعلیم نہ دلانے کی وجہ سے اولاد درد سر بنتی ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے ہاں، اولاد صرف نعمت نہیں ہے، اولاد زحمت بھی ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا۔ یہ دلیل ہے، پتہ چلا کچھ لوگوں کے لیے اولاد عذاب بن جاتی ہے، وہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے۔ یہ سب شکایتیں کب ختم ہوں گی؟ جب بچپن میں اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ، مکاتب سے جوڑو، وہ والدین کے حقوق پڑھیں گے، قرآن شریف گھر میں پڑھیں گے۔ یہ قرآن شریف مکاتب میں جو کم از کم اتنا تو ہوگا نا، مکاتب اور مدرسوں میں اولاد کو بھیجنے سے کہ روزانہ صبح یہ قرآن شریف کی تلاوت گھر میں کریں گے، ہوم ورک کریں گے، یاد کریں گے، تو قرآن کی آوازوں کے صدقے طفیل گھر میں سے شیاطین بھاگیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہوں گے، خاندانی نزاعات کا خاتمہ ہوگا، محبتیں پھیلیں گی۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے قرآن شریف گھروں میں پڑھنے کا۔ اور یہ پڑھتے ہوئے کب آئے گا؟ جب مکاتب میں بھیجیں گے۔ اللہ بہت مبارک کرے، اللہ بہت مبارک کرے مجدد دین اور مجدد مکاتب، معمار قوم و ملت، خادم القرآن والمساجد والمکاتب حضرت مولانا وستانوی صاحب، اور ان کے ساتھ ان کی فکروں کی ہم آہنگی کرنے والی یہ ٹیم، جس میں ہمارے بیٹے مولانا صابر صاحب اور ان کی ٹیم اور دیگر مکاتب کے نظما، اور یہ جتنی شاخائے جامعہ اور دیگر جتنے بھی مدارس دنیا میں، جو بھی مدرسہ جہاں چلتا ہو وہ ہمارا مدرسہ ہے، جہاں قرآنی خدمات ہوتی ہے وہ ہمارا مدرسہ ہے۔ یہ سب کے سب اولاد کو فرما بردار بنانے کی محنت کرتے ہیں۔ ان مدارس کا امت پر احسان ہے، اور قرآن شریف کو صحیح پڑھانے کی محنت ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں کامیاب ہونے والے سبھی طلباء کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی خدمت کرنے والے اس علاقے کے مخیرین، محسنین، اور جن جن لوگوں نے اس میں انعامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔